الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جن کو نظر رحمت سے بھی قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کا غیظ و غضب اور ناراضگی ہی اتنی ہوگی کہ اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اس میں سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے العاق بوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی گستاخیاں کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے اس کا انداز کریمانہ نہیں ہے، اور ماں باپ کے لیے وہ دعائیں بھی نہیں کرتا، اور ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے انتہائی تلخ ہے، ترش ہے، اور وہ بات بات پہ اپنے ماں باپ کو ڈانٹتا ہے اور ماں باپ کی عزت و توقیر میں تنقیص پیدا کرتا ہے۔ اور میں ایسا شخص جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ اور زیادتی اور ظلم اور یہ جو اس کی جسارت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس کی ماں باپ سے معافی تلافی نہیں کروا لیتا۔ اگر والدین چلے گئے ہیں اور اس کے لیے رو رو کے پھر بعد میں اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے معافیاں نہیں مانگتا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا کہ جس کے ماں باپ اس سے دکھی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس آدمی کی شومی قسمت کا کیا کہنا، وہ کیسے اللہ کی جنت میں جائے گا، کیسے اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، کس منہ سے مالک کے سامنے، مالک کے دربار میں کھڑا ہو کر اس کو جواب دے گا۔ تو ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کے صحیح معنوں میں ہمیں تابع دار اور ان کا خدمت گزار بننے کی اور ان کی ہر ادا کو اپنے سینے سے لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ موحد ہیں، والدین مشرک ہیں، وہ شرک کے لیے آپ کو آمادہ کرے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، ورنہ ماں باپ اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ان کی ہر بات ماننے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ لہذا اگر مسلمان ہو کر، نمازی ہو کر اور اپنے آپ کو دیندار کہلوا کے پھر ماں باپ اگر ہم سے دکھی دنیا سے چلے جائیں تو پھر بڑا مشکل ہے اللہ کی جنت میں جانا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی ہم سب جو ہے اصلاح کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، نہ اللہ رب العزت اس کو نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا الدیوس ہو، ایسا شخص کہ جس کے سامنے گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے اور وہ اپنے سامنے برائی کو دیکھتا بھی ہے اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، بچے غلط کام کر رہے ہیں، یا بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے، بچے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ میرے بھائیوں، ہم گناہ صرف بدکاری کو سمجھتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے اور گھر میں بچوں کو پرواہ نہیں ہے، بیوی کو پرواہ نہیں ہے، بیٹیوں کو پرواہ نہیں ہے، بیٹوں کو پرواہ نہیں ہے، سارے آرام سے بیٹھے ہیں یا آرام سے سو رہے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے جس کے سامنے اتنی بڑی بڑی اللہ کی حدوں کی پامالی ہو رہی ہو، اس سے بڑا دیوس کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کے ماحول کو، ہر آدمی جو ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کا سربراہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے، وہاں گناہوں کو دیکھے اور بچوں کی نقل و حرکت کو دیکھے اور دیکھے کہ بچے نماز کے لیے پابند ہیں، تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں، اور اسی طرح ذکر و اذکار صبح شام کے اذکار ہو رہے ہیں یا نہیں، اور نماز کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اللہ کا حکم اذان آ گئی، اذان سننے کے باوجود ٹس سے مس ہوا کہ نہیں کو بچہ،
کوئی نماز کے لیے اٹھا کہ نہیں، بیوی اٹھی کہ نہیں، اس پر سختی سے پابندی کریں۔ جو بچہ بچی نماز نہیں پڑھتا اس سے تعلق کو ختم کریں جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ ماحول ہمیں گھروں میں بنانا پڑے گا اور گھر میں یہ ماحول دینا پڑے گا، اور یہ ہماری سستی کا مظاہرہ اور سستی کی وجہ سے ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے اور بیوی نماز نہیں پڑھتی، اور ہم ان میں لچک پیدا کرتے ہیں کہ رات پڑھتے رہے، پتہ نہیں وہ کیا خاک چھانتے رہے، اور ہم ان کے پڑھائی کا بہانہ دے کر ہم کہتے ہیں جی فجر کے لیے وہ اس لیے نہیں اٹھے، تو یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، اپنا تعلیم کا وہ جو ہے وہ سلسلہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نہیں اٹھ سکے۔ میرے بھائیوں، ایسی تعلیم کو جو ہے گڑھے میں ڈال دیں، اور ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس تعلیم کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بندگی نہ ہو سکے، اس کی عبادت نہ ہو سکے، اس کے حکم کی یعنی نماز جو ہے یہ اتنا بڑا فریضہ ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے، جس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، اور ہم اسے چھوڑ کر اپنے دنیاوی فنون کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا بن جائے آخرت بنتی بنے، نہیں بنتی نہ بنے جائے پہاڑ میں، اس کا کیا لینا دینا ہے۔ دنیا بننی چاہیے، چار پیسے آنے چاہیے، وہ جیسے بھی آئیں، اس لیے ہماری فکر جو ہے اس کے زاویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا، سنیے کہ جو جنت میں نہیں جانے والا وہ کون فرد ہے، یا کس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یا جنت اس پر حرام ہے؟ فرمایا المرأة المترجلہ، فرمایا ایسی خاتون، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، لباس ان جیسا پہنتی ہے، ٹخنے ننگے کر کے پھرتی ہے، منہ ننگا کر کے پھرتی ہے، اور اس نے اپنی وضاقت اور مشابہت اور تشبہ، مرد مشابہت کرے عورت کی، یہ بھی حرام ہے، عورت مشابہت کرے مردوں کی، یہ بھی حرام ہے۔ حالات تو اب ایسے ہی بن چکے ہیں، حکم مردوں کو تھا کہ شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے، انہوں نے ٹخنے ڈھانپ لیے، عورتوں کو حکم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، انہوں نے نصف پنڈلی تک اپنی پنڈلیاں ننگی کر کے لوگوں کو دکھانا شروع کر دی ہیں، اور شلواریں اوپر کر لی ہیں، مردوں نے نیچے کر لی ہیں، سارا معاملہ ہی الٹ ہو چکا ہے، ہر طرف فتنے اور فساد اور ہر طرف تباہی کا یہ بازار گرم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تین افراد خاص طور پر جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تین افراد سے اور ایسے لوگوں سے اور ایسی یعنی صورتحال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے متبعین میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تابع داروں اور مطیع لوگوں اور تابع دار لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگوں کے جو ہے طریقے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے ممنون نظر بن کے اللہ تعالیٰ کی نعمت و بری جنت کے ہم مہمان بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔